ونعم النصير فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات پڑھیں معنا ارباب اعضاء قرآن مجید کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ تیرے پروردگار کا فیصلہ اور حکم یہی ہے اللہ تعبدوا الا اِيَّاهُ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے یعنی اللہ اپنی لاریب کتاب میں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے اپنی عبادت کے ساتھ اگر کسی چیز کو پسند کیا ہے تو وہ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کو پسند کیا تو چونکہ ایک مرحوم باپ کی اصال ثواب کی مجلس ہے تو ان مجالس عزا میں موضوع یا ذکر موت ہوتا ہے یا والدین کی حقوق کا ذکر تاکہ جو ورثاء ہیں وہ بھی جان لیں کہ ہماری اب ذمہ داری کیا ہے اور معاشرے کے ہر جوان تک پیغام قرآن اور وارثان قرآن پہنچ جائے کہ جو والدین ہیں اللہ نے ان کا کیا مقام اور مرتبہ رکھا ہے صلوات پڑھے محمد لہذا والدین اس قدر عظیم مقام اور شرف رکھتے ہیں قرآن مجید کی سورہ بقرہ سب سے بڑی صورتوں میں سورہ بقرہ شمار ہوتی ہے یعنی بقرہ یعنی گائے والی صورت جس میں ایک گائے کا واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل قوم موسیٰ نے گائے ذبح کرنی تھی اور پھر اس کی خصوصیات معلوم کی گئیں بالآخر وہ گائے ذبح ہوئی
لیکن ان آیات کا پس منظر کیا ہے؟ وہ گائے ذبح کرائی کیوں گئی، اور وہ گائے ڈھونڈنے سے کہاں سے اور کس کی ملی؟ تو جب ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ان آیات کی روشنی میں پوچھا گیا کہ اے وارثان قرآن، آخر اس واقعے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ائمہ اہل بیت نے، معصوم نے جو جواب دیا، فرمایا کہ ایک شخص تھا، ایک جوان تھا جو نیکوکار تھا، اپنے زمانے کا بزنس مین تھا۔ ایک شخص آیا دور دراز سے، کسی ملک اور شہر سے تجارت کے لیے۔ نوجوان نے جو سیمپل کے طور پہ غلہ جو دکھایا، اس مسافر، اس تاجر، اس بزنس مین کو اس کا وہ سودا پسند آ گیا، سودا طے ہوا۔ اس نے دیکھا چیز اچھی ہے اور دام بھی مناسب ہے، تو مجھے اس طرح کا یہ غلہ کسی اور مقام پہ نہیں مل رہا، یعنی اپنے علاقے کی نسبت بھی یہاں پہ مجھے یہ مناسب دام مل رہا ہے، اور یہاں سے بھی مجھے یہ مناسب دام مل رہا ہے۔ اس نے اسی وقت کہا کہ ٹھیک ہے، میرے اور تمہارے درمیان یہ ایگریمنٹ، یہ جو ہے پیسے لو اور مجھے اتنی مقدار میں یہ غلہ دو۔ اب یہ جوان گودام میں گیا چابی اٹھانے کے لیے، گودام کی جو چابی تھی، اس کا بوڑھا باپ تھا۔ جب چابی لینے کے لیے باپ سے گیا تو کیا دیکھا؟ باپ وہ چابی تکیہ کے نیچے رکھ کر سو رہا ہے۔ جوان انتظار میں کھڑا ہے، یہ نہیں کہا بابا اٹھیں، ایک کاروباری آیا ہے جو ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ احترام باپ میں کھڑا رہا، اس کو جا کر کہتا ہے کہ اے بندے خدا انتظار کر، میرا باپ آرام کر رہا ہے، میں اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا، میں اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا، انتظار کر، صبر کر، میرا باپ اٹھے گا، چابی لے کر میں گودام سے غلہ یا تیری ضرورت کی چیز دوں گا، تو پھر اس کے بعد تم چلے جانا۔ اس نے کہا دیکھو میں رک نہیں سکتا، مجھے جلدی ہے، میں اس طرح کرتا ہوں کہ تمہیں اس چیز کی ڈبل قیمت دیتا ہوں، تم اپنے باپ کو بیدار کرو، ڈبل قیمت دینے کے لیے تیار ہو، مجھے جلدی ہے۔ یہ جو جنس ہے یہ بڑی اعلیٰ ہے، اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، ڈبل دینے کے لیے تیار ہے۔ کہا کہ اپنے باپ کو بس اٹھاؤ، چابی لے کے جو ہمارا معاملہ ہے اسے نپٹاؤ۔ اس نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اگر صبر کر سکتے ہیں تو صحیح ہے، مجھے گھاٹا اور نقصان اور تجارت نہ کرنا منظور ہے، اپنے باپ کے آرام میں خلل ڈالنا یہ منظور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے اپنے باپ کے آرام میں خلل ڈالنا منظور نہیں ہے، لہٰذا وہ شخص چلا گیا۔ اب کچھ دیر بعد اس کا بوڑھا باپ اٹھا، کہتا ہے بیٹا آج کوئی تجارت نہیں ہوئی، آج کچھ مال سیل نہیں کیا۔ کہتا ہے بابا ایک بہت بڑا تاجر آیا تھا، اسے ہماری چیزیں بھی پسند آ گئیں، وہ ڈبل اس کی قیمت بھی دینے کے لیے تیار تھا، لیکن میں نے آپ کے آرام میں خلل ڈالنا پسند نہیں کیا۔ اس نے صبر نہ کیا، رخصت ہو گیا۔ باپ نے جب دیکھا میرا نیک فرزند اس قدر مہربان ہے، روایت ہے معصوم فرماتے ہیں بوڑھے باپ نے اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کے حق میں دعا کی، اے اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی عطا کر۔ اور پھر اس باپ نے ایک بچڑی اس کو عطا کی، گائے کی ایک بچی دی، بچڑی۔
اس کو دی، کہا کہ انشاءاللہ میں نے دعا کی ہے اللہ اس کے ذریعے سے تجھے فائدہ عطا کرے گا۔ اب یہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا، کیا ہوا؟ بنی اسرائیل میں دو چچا زاد بھائی تھے، ایک حضرت موسیٰ کے دین پر پابندی سے عمل کرتا تھا، ایک بے دین اور خطا کار تھا۔ ان دونوں کا رشتہ گیا ایک ان کی کزن کے گھر میں، وہ خاتون بھی نیکوکار، دیندار، پرہیزگار۔ اس نے کہا مجھے اس جوان کا رشتہ قبول ہے جو دین موسیٰ پر ثابت قدم ہے، مجھے فاسق اور فاجر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو مجھے بھی برائیوں کی طرف لے جائے گا۔ اب جب نیک اور صالح کا رشتہ قبول ہوا، دوسرے نے حسد کی وجہ سے کیا کیا؟ اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر کے بنی اسرائیل کے ایک محلے میں پھینک دی اس کی لاش، اور ان لوگوں پہ اس کا قتل ڈال دیا۔ اب بنی اسرائیل میں بہت بڑا فساد کھڑا ہو گیا۔ ظاہری بات ہے، اب جس محلے میں ڈالا گیا، جس گھر کے آگے لاش پھینکی گئی، لہٰذا ان سے قصاص لینا چاہیے یا ان سے دیت لینی چاہیے۔ یہ اب خاندانوں کے درمیان جو فساد ہونے والا تھا، یہ پہنچا حضرت موسیٰ کی خدمت میں۔ نبی خدا نے اللہ کے حکم سے فیصلہ کرنا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت موسیٰ کو جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوئی، وہ حضرت موسیٰ نے ایک دستور دیا جس کے ذریعے سے یہ کہا گیا کہ یا تو آپ لوگ قاتل دیں یا قسمیں کھائیں۔ اس کے ذریعے سے ایسا کام تھا جس سے قاتل کا پتہ معلوم ہو سکتا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ ذرا کام لمبا ہے تو کیوں نہ ہم شارٹ کٹ راستہ استعمال کریں۔ جو اللہ حضرت موسیٰ کو حکم دے کے آخر قاتل کا سراغ معلوم کروانا چاہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے کہیں کہ آپ قاتل کا سراغ بتا دیں۔ تو لہذا قوم جمع ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس، یا نبی اللہ آپ اللہ سے کہیں کہ وہ بتائے کہ قاتل کون ہے۔ حکم خدا ہوا کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے، ان قوم سے کہو کہ ایک گائے خریدیں اور اس گائے کے جسم کا ایک حصہ اس مقتول کے بدن کو لگائیں۔ وہ گائے کون سی ہو؟ لونہا اصفر تسر الناظرین، گائے کا رنگ پیلا ہو جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو بھائے۔ جو آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے، بچوں کو اگر آپ ذہین اور ان کو ایکٹیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ یلو کلر، اس لیے آپ اسکولوں میں دیکھیں یا پنک کلر ہوتے ہیں یا پھر یلو کلر، پیلا کلر استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب وہ گائے کس کی تھی؟ وہ اسی جوان کی گائے جس کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ امام فرماتے ہیں اس کے باپ کی اس دعا کی جزا اللہ نے یہ دی کہ اس جوان کی وہ گائے حکم الہی کے مطابق وہ پوری اتری۔ اب وہ گائے ذبح کی گئی، اس گائے کی کھال کو سونے سے بھرا گیا اور وہ سونا اس کی قیمت قرار پایا۔ یعنی باپ کا احترام اس قدر کیا، اللہ نے دنیا میں اتنا مال عطا کیا کہ وہ فقیر نہ رہا، بلکہ دنیا کے فقراء اس کے دروازے پہ آتے تھے۔ اور اس نے یہاں تک بلکہ اس مال کو حضرت موسیٰ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ اس وقت کی حجت خدا ہیں، آپ بھی اپنا حصہ رکھ لیجئے۔ گویا یہ مال اللہ نے جو دیا ہے یہ اس میں آپ کا بھی حق ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ دین کی تعلیمات میں اس کو صرف کیا، دین میں نصرت دین الہی کے لیے صرف کیا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے
کہ حضرت قرآن کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ حکم خدا سے کیا کر رہے ہیں؟ مقتول کے بدن کو گائے کا ٹکڑا لگایا جائے، وہ ٹکڑا لگایا گیا، مقتول زندہ ہوا، اس نے قاتل کا سراغ بتایا کہ قاتل کون ہے۔ روایت میں تاریخ میں ملتا ہے 70 سال وہ نوجوان زندہ رہا اور اسی خاتون سے اس کی شادی ہوئی۔ 70 سال اللہ نے اپنی قدرت کا معجزہ دکھایا۔ اب سوال یہ ہے، اے اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اگر ارادہ کرتا تو وہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا، یہ گائے کے بدن کا ٹکڑا مس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں پر اللہ نے 2 پیغام سمجھائے ہیں، ایک جو ابھی بیان ہوا کہ والدین کی خدمت کا اجر دینا ہے، دوسرا اللہ یہ بتا رہا ہے بے شک میں علی کل شیء قدیر ہوں، لیکن جو توسل اور وسیلے کے منکر ہیں اللہ ان کو سمجھانا چاہتا ہے صرف ڈائریکٹ مجھ تک نہ پہنچو، پہنچنا ہے تو وسیلے کے ذریعے۔ اللہم صلی۔ آج کہتے ہیں رسول کے حق کا واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ علی اور اولاد علی کے حق کا واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے، کیا اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ اللہ زندہ کر سکتا تھا، پھر کیوں کہا گائے کا ٹکڑا لگایا جائے تب وہ زندہ ہوگا؟ اللہ بھی بتا رہا ہے وسیلے کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ اور دوسری قرآن کی آیت مجیدہ، قرآن کا واقعہ، حضرت موسیٰ جا رہے ہیں قوم بنی اسرائیل کو لے کے، ایک پتھر آیا، حضرت موسیٰ نے عصا مارا، اس پتھر سے کتنے چشمے نکلے؟ 12۔ اے میرا اللہ، تو چاہتا تو قوم کے لیے پتھر سے 12 چشمے نکال سکتا تھا، حضرت موسیٰ سے عصا کیوں مروایا؟ کوئی اور بھی عصا مارے تو پانی نہیں نکلے گا، پانی تب نکلا جب حجت خدا نبی نے عصا مارا، بتا دیا نبی کو یا نبی کے وصی کو اپنا جیسا نہ سمجھنا، یہ اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ قرآن کا تیسرا واقعہ بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، دریائے نیل سے گزرنا ہے، حضرت موسیٰ نے عصا مارا، دریا شگاف ہوا، راستہ دے دیا۔ اللہ قادر ہے یا نہیں؟ راستہ بنا سکتا ہے، کیوں کہا موسیٰ عصا مار؟ پھر دریا کو ملانے کے لیے پھر عصا مارا گیا، بتا دیا بے شک اللہ ہر کام پہ قادر ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ ہستیاں وسیلہ ہیں۔ ہم نبی کو یا آل نبی کو مرکز توحید نہیں سمجھتے، مرکز توحید اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم نبی کے بغیر بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ بھئی جب قرآن بغیر مصطفیٰ کے وسیلے کے نہ ملا تو بغیر مصطفیٰ کے خدا کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ لہذا بغیر مصطفیٰ کے خدا کیسے مل سکتا ہے؟ لہذا آج یہ فکر اٹھ رہی ہے کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، عقیدہ شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، عقیدہ شفاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی کیوں نہیں ہے؟ نبی شفاعت نہیں کریں گے، اہل بیت شفاعت نہیں کریں گے، رسول کے اصحاب با وفا شفاعت نہیں کریں گے، یعنی ان کی سفارش قبول نہیں ہے۔ میں روایت کی طرف، آیت کی طرف نہیں جا رہا، چھوڑ رہا ہوں، آیات بھی موجود ہیں، روایات بھی موجود ہیں۔
علماء اہل سنت کی صحیح بخاری میں بھی حتیٰ کہ روایات موجود ہیں کہ سید الرسل نے فرمایا 3 گروہ شفاعت کریں گے، انبیاء، شہداء، علماء۔ علماء اہل سنت کی کتاب ہے، لیکن عقلی دلیل دینے لگا ہوں۔ ہم سارے گناہگار ہیں یا نہیں ہیں؟ جی گناہگار ہیں۔ گناہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہم گناہ کرنے کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، کیا اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا؟ جی اگر ہم کہیں کہ اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا، پھر تو یہ ہمارے اوپر ظلم ہو جائے گا۔ ہم گناہ کر بیٹھے، ہماری توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ اب تمام مسلمان ایمان رکھتے ہیں، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم توبہ کریں، ہماری توبہ قبول ہے۔ کیسی عقل آج کے مسلمان کی ہے؟ اگر تو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے التماس کرے تو اللہ تیری اپنی سفارش تیرے حق میں قبول کرے، اگر نبی اور نبی کی آل تیرے حق میں سفارش کرے وہ قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ لہٰذا عقیدہ شفاعت و توسل ہو، یہ قرآن سے یہ عقائد ثابت ہیں۔ روایت ہے حضرت عبداللہ، حضرت صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں گیا، رات کی تاریکی تھی کہ جاؤں نماز تہجد پڑھوں۔ رسول اللہ کی سفارش پر کہ نماز تہجد یعنی وہ عمل ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے، کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں گیا، میں نے مسجد نبوی کے کونے میں رات کا اندھیرا تھا، میں نے دیکھا کوئی سجدے میں ہے اور سجدے میں گڑ گڑا رہا ہے۔ میں نے دیکھا سجدہ مسجد النبوی میں، مساجد میں سے افضل مسجد، اور اعمال میں سے رسول فرماتے ہیں عبادتوں میں سے افضل ہے نماز، نماز میں سے افضل مقام، افضل رکن ہے سجدہ۔ کہا میں نے دیکھا مسجد نبوی میں ایک سجدہ گزار ہے، وہ کون ہے؟ کہا کہ آواز سے پہچانا وہ کوئی اور نہیں، وہ سید الانبیاء ہے۔ اب رسول اللہ کی مناجات اور دعا کو میں غور سے سننے لگا۔ رسول حالت سجدہ میں ہے، رسول رو کے دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب۔ اے بار الہ تجھے علی ابن ابی طالب کے حق کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کے گناہ کو بخش دیا۔ کہتے ہیں میں نے جب رسول کی زبان سے یہ سنا، پھر میں آگے بڑھا، اس مسجد کے دوسرے کونے میں نے دیکھا ایک اور سجدہ گزار ہے، میں نے دیکھا وہ بھی مناجات اور گریہ کر رہا ہے۔ میں نے چاہت سنوں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح اس کی دعا کیا ہے، یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ پہچان گیا یہ کوئی اور نہیں، یہ سید الانبیاء کا وصی، سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب ہے۔ جب میں قریب جا کر میں نے ان کی آواز سنی، علی حیدر کرار حالت سجدہ میں رب سے راز و نیاز کر کے فرما رہے ہیں، اللہم اغفر شیعتی بحق محمد المصطفیٰ۔ اے بار الہ تجھے محمد مصطفیٰ کے حق کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ بخش دے۔ یا علی محمد و حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ادھر دعا سنتا ہوں تو نبی واسطہ دے رہے ہیں علی کے حق کا، ادھر جاتا ہوں تو علی واسطہ دے رہے ہیں نبی کے حق کا۔ میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ مصطفیٰ علی کا واسطہ دیں، علی مصطفیٰ کا واسطہ دیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں آیا رسول اللہ کی خدمت میں، یا نبی اللہ آپ سمجھا دیں۔ میں آپ کے پاس آیا، آپ نے امت کی مغفرت کی دعا کی،
علی کا واسطہ دے کر علی کے پاس گیا، سجدے میں دعا کی اپنے شیعوں کی مغفرت کے لیے، آپ کا واسطہ دے کر آپ فرماتے یا عبداللہ، جب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا، میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہا تھا، میں مصطفیٰ نے دیکھا کائنات میں میرے بعد اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی محبوب ہے وہ علی مرتضیٰ ہے۔ یا علی، اور جب علی مرتضیٰ کو تو نے دیکھا وہ حالت سجدہ میں ہیں اور رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کے حق کا واسطہ دے رہے ہیں، علی نے دیکھا بعد از خدا اگر کائنات میں کوئی افضل الکائنات ہے وہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد۔ لہذا عقیدہ توسل وسیلہ تو نبی کی سنت سے ثابت ہے اور نقل کرنے والے صحابی ہیں، تو لہذا آج یہ کہا جائے کہ عقیدہ وسیلہ توسل یہ اسلام میں نہیں ہے، اس کو اسلام سے دور کیا جائے، یا عقیدہ شفاعت یہ نظریہ دیا جائے کہ جو حج پہ جائے حاجی زیارت کے قصد سے مدینے نہ آئے، کتنا افسوس کا مقام ہے، جس نبی کی تعلیم سے حج پہ جا رہے ہیں اسی نبی کی زیارت بدعت ہو گئی۔ تیرے دین پہ سلام ہے، ایسا دین تجھے مبارک ہو کہ جس دین میں حج ہو نبی کی زیارت نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص حج کرے اور مجھ مصطفیٰ کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پہ جفا کی۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اسلام نے تو مومن کی زیارت کو ثواب قرار دیا ہے۔ آج میرے اور آپ کے گھروں میں نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، دین ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، اور آج یہ فکر دی جائے کہ رسول اللہ کی زیارت پہ نہ جائیں، رسول کی زیارت میں نہ جائیں، کتنا تعصب ہے۔ جنت البقیع میں اگر کوئی مومن آل رسول کی قبروں کی طرف جانے کا ارادہ کرے، یہ دیکھ کر آیا ہوں مشاہدہ، وہاں پر کھڑے ہوئے سپاہی یا دوسرے وہ دور ہٹا دیتے ہیں، لیکن قبر رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر بتاتے ہیں یہ فلاں صحابی کی قبر ہے، یہ فلاں صحابی کی قبر ہے۔ ہم نبی کی اصحاب با وفا کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا فرق کیوں ہے نبی کے اصحاب کا تعارف کرایا جائے اور اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے؟ ہم اس سے کیا سمجھیں؟ لہذا رسول نے اپنے اصحاب سے پہلے اپنی اہل بیت کا تعارف کرایا۔ لہذا عقیدہ شفاعت، عقیدہ توسل قرآن سے ثابت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد رحمہ۔ لہذا والدین کا مقام دیکھیں، والد کا احترام کرنے سے نوجوان کو اللہ نے دنیا میں عزت بخشی، دنیا میں مقام عطا کیا۔ روایت میں ہے کہ ایک نوجوان تھا مدینہ منورہ میں، بڑا مالدار تھا، بزنس مین تھا، اس کے بوڑھے ماں باپ تھے، یہ ان پہ خرچ نہیں کرتا تھا، کہتا تھا کماؤں میں اور کھلاؤں ماں باپ کو۔ آج ہمارے اکثر گھروں میں یہ فکر آ چکی ہے، نوجوان کہتا ہے میں کماؤں، میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، میں اپنے ماں باپ کو کیوں دوں، ان کی اپنی پینشن ہے، ان کا اپنا کاروبار ہے، ان کے ہاتھ پاؤں سالی میں یہ خود نہیں کما سکتے۔ اور نوجوان والدین کی توہین کرنے والا، سن سید الرسل مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتے ہیں۔ یہ نوجوان اپنے زمانے کا بزنس مین ہے، یہ نوجوان اپنے زمانے کا مالدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ نوجوان غربت میں آ گیا، ثروت سے غربت میں آ گیا، صحت سے بیماری کی طرف آ گیا۔ سید الرسل اصحاب کو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر بتاتے تھے
فرماتے تھے مسلمانوں اس بد نصیب نوجوان سے عبرت حاصل کرو، مال اور زر اور دولت کے ہوتے ہوئے اپنے والدین کے حق میں کوتاہی کرتا رہا، اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کی ثروت اور دولت کو فقیری اور تندرستی میں بدل دیا، اللہ نے اس کی صحت کو بیماری میں بدل دیا، جو اس کی زندگی میں نیک اعمال تھے، جنت میں لے جانے کا وسیلہ تھے، اللہ نے اب اس کو جہنمی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا یہ والدین کے ساتھ قطع رحمی کرنا، والدین کے حق کو ادا نہ کرنا، اتنا بڑا گناہ، حتیٰ کہ روایت امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں، ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی بیت، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے بر الوالدین واجب ان کانا مشرکین، مشرکوں کی طرف قرآن کہہ رہے جھکاؤ بھی نہ رکھو، ان کے ساتھ میلان بھی نہ رکھو، ان کے ساتھ نرم گوشہ بھی نہ ہو، مشرک جو ہے وہ نجس ہیں، ان کو رشتہ دے نہیں سکتے، ان سے رشتہ لے نہیں سکتے، لیکن امام وارث قرآن فرماتے ہیں کہ اے مومن، اے مسلمان، بر الوالدین واجب، والدین کے ساتھ نیکی کرنا مستحب نہیں، واجب ہے، واجب ان کانا مشرکین، اگر وہ مشرک بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کر رہے ہیں، وہ اللہ کے مجرم ہیں، تو ان کے ساتھ نیکی نہ کرے گا تو تو بھی اللہ کا مجرم بن جائے گا۔ اب بتائیں، اگر ذرا غور کریں ہم، اگر مشرک والدین ہوں ان کے ساتھ نیکی واجب ہے، تو اگر مومن والدین ہوں، مسلمان والدین ہوں، جن کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ہو، ان کی تعظیم کتنی واجب ہے، ان کا احترام کتنا واجب ہے۔ اس لیے سید الرسول فرماتے ہیں اللہ نے دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، حکم خدا، وہ فرشتے روزانہ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، نہ تسبیح پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ قیام کرتے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ دو فرشتے، ایک فرشتہ سارا دن دعا کرتا ہے اللہم احفظ البارینا بعصمتک، بار الہ والدین سے نیکی کرنے والوں کی حفاظت فرماؤ۔ دیکھیں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اے ملائکہ نماز نہیں پڑھنی، تسبیح نہیں پڑھنی، ذکر نہیں پڑھنا، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، بلکہ دعا کرنی ہے اس اولاد کے حق میں جو والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ اور دوسرے ملائکہ، دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اہلک العاقین بغضبک، اے بار الہ جو والدین کے نافرمان اور اذیت دینے والے ہیں ان کو تباہ و برباد فرماؤ اپنے غضب سے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بد دعا ہے، والدین کو تکلیف دینا، ملائکہ فرشتے بد دعا کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ ڈرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ خواجہ سراں بد دعا دیں گے، ان کی بد دعا سے ڈریں، حالانکہ وہ بھی کسی بد دعا کا نتیجہ ہے جو خواجہ سراں بنے۔ بد دعا ان کی کام نہیں آتی، یاد رکھیں، ان کی بد دعاؤں سے نہ ڈرے۔ جو آل محمد نے، قرآن نے اور وارثان قرآن نے سمجھایا ہے، بد دعا مظلوم کی بد دعا سے ڈرے، ایسا نہ ہو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہائے اور ہماری بربادی شروع ہو جائے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرے، یا ملائکہ کی بد دعا سے ڈرے، یا پھر والدین کی بد دعا سے ڈرے، ان کی بد دعا جو ہے وہ زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا ان کی بد دعاؤں سے ڈرنا چاہیے، والد کی بد دعا، والدین کی بد دعا، اللہ نے ایک مقام رکھا ہے۔ روایت ہے امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں کہ ہم مکہ میں اللہ کے گھر کا طواف، اللہ کے گھر کے کعبے کے قریب میں اور میرے بابا علی موجود تھے۔
کعبہ کا غلاف پکڑ کر ایک نوجوان گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ مجھے میرے بابا نے بھیجا، بیٹا حسین جاؤ، یہ کون جوان ہے، ذرا اسے میرے پاس لے آؤ، اس کا گریہ، جس کی آواز میں درد ہے، جو اپنے رب کو منا رہا ہے، جو فریاد کر رہا ہے۔ اے حسین لے تو آ، میں دیکھوں تو صحیح کون دکھی دل والا ہے۔ مولا حسین آئے، یہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کر رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ امام فرماتے میں نے دیکھا ایک جوان خوبصورت ہے، لیکن اس کا ایک بازو شل ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا اے رونے والے تیری پریشانی کیا ہے؟ اس نے ذکر کی، امام کی خدمت میں لے کر آیا اپنے بابا کی۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ جوان کیوں رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، کس چیز سے تیرا دل دکھا ہے؟ کہتے ہیں یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، میں اپنے باپ کا مال چراتا تھا، میرا باپ ناراض ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے باپ کو مارا، جس پر میرے باپ نے میرے حق میں بد دعا کی، اس کی بد دعا ابھی ختم ہی ہوئی تھی، اسی لحظے اللہ نے میرا ہاتھ شل کر دیا، فالج کا اٹیک ہوا۔ جس ہاتھ سے میں نے مارا تھا وہی ہاتھ اللہ نے شل کر دیا۔ یعنی دیکھیں مظلوم کی بد دعا، باپ کی بد دعا فوراً قبول ہو گئی، لہذا میرا ہاتھ شل ہو گیا۔ پھر میں نے پوری زندگی اپنے باپ کو منانے کی کوشش کی، اس کے بعد جتنا عرصہ بھی میرا باپ نہ مانا، بہت معذرت کی، استغفار کیا، بالآخر میرا باپ مان گیا۔ اس سال وہ میرے ساتھ آ رہا تھا سفر حج پہ، کعبے کی زیارت کے لیے۔ میرے باپ نے کہا کہ میں جا کر اللہ کے گھر تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، مہربان اللہ اگر بد دعا سن سکتا ہے تو دعا بھی سن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ مولا وہ آ رہا تھا، اس کی راستے میں وفات ہو گئی، اس کو غسل و کفن دے کے دفنا کر اب میں اکیلا آیا ہوں، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں۔ امام علی فرماتے ہیں گھبرا نہیں، تجھے بشارت ہو، تیرا باپ راضی ہو گیا تھا تو تیرے لیے سعادت کی خبر یہ ہے، اب میں تجھے ایک دعا تعلیم دیتا ہوں، دعائے مشلول، اس دعا کو تو پڑھ، تیرے ہاتھ کے صحت مند ہونے کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی مولا نے بتا دیا، حلال مشکل کو شاید دین نے سمجھا دیا۔ دعائے مشلول، کبھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، علی کے ماننے والوں مولا علی کی تعلیم کردہ دعا پڑھے۔ تو لہذا اس نے وہ دعا پڑھی، اس کی برکت سے اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ تو والد کا کتنا مقام ہے، والد کا کتنا رتبہ ہے، والد کی کتنی عظمت ہے۔ اور سید رسول فرماتے ہیں کہ دنیا میں کم سے کم سزا، دیکھیے والدین جن کے زندہ ہے وہ خدمت کریں، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اپنے والدین کی قبروں پہ جائیں، زیارت کریں۔ الحمدللہ آل محمد نے ہمیں قبور کی زیارت کی رغبت دلائی ہے۔ ہم قبر کی زیارت، جو آج ہمیں کہتے ہیں کہ یہ قبروں پر جا کے قبر والوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم قبر والوں کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ صاحب قبر تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہم تو سلام پیش کرنے جاتے ہیں، نماز اللہ کی پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھنے والے جا کر دیکھیں کربلا میں، نجف میں، کہ ہم جا کر کیا کرتے ہیں، وہاں پر زیارات پڑھتے ہیں، نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، دعا خدا سے کرتے ہیں، واسطہ نبی کا دیتے ہیں یا نبی کی پاک آل کا دیتے ہیں۔ تو لہذا اب جو جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ قبرستانوں میں جائیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں زوروا موتاکم، فرماتے ہیں اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کو جایا کرو، فإنہم یفرحون، جب تم ان کی زیارت کو جاتے ہو ان کی روح خوش ہوتی ہے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبروں کی زیارت یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، علماء اہل سنت کی کتابوں سے
میں روایت نقل کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، علماء اہل سنت سے آئے ستہ کی روایت ہے کہ ایک شخص آئے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھے بہت گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، کوئی عمل بتائیں جس سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو۔ سید الرسول نے فرمایا جا اپنے والدین کی قدم بوسی کر۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کہا کہ جا جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے، اللہ تیرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے گا۔ کہتا یا رسول اللہ جنت کی چوکھٹ اور میں دنیا میں؟ فرمایا والدین کی قدم بوسی کر۔ کہتے یا رسول اللہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، جا ان کی قبروں کا بوسہ دے۔ کہتے یا رسول اللہ معذرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ میں سفر پہ تھا، میرے والدین کا انتقال ہوا اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے والدین کی قبریں کہاں ہیں۔ فرماتے ہیں گھبرا نہیں، جا قبرستان میں 2 خط کھینچ اور نیت کر، ایک میرے والد کی قبر ہے، دوسری میری والدہ کی قبر ہے، پائنتی کی طرف کھڑا ہو کے ان 2 لکیروں کے قدموں والی طرف تصور کر کے ان کو بوسہ دے، اللہ تیرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے گا۔ علماء اہل سنت کی روایت ہے، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، نبی بتا رہے ہیں تیرے والدین کی اصلی قبر نہیں، ان کی قبروں کی لکیر تصور کر کے اگر بوسہ دیں تو تیرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے، اگر نبی اور آل نبی کی قبر کو بوسہ دیں تو پھر تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ محمد والے بارے دیگر بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد۔ لہذا والدین کی عظمت ہے، والدین کی شان، والدین کا مقام ہے، والدین کی قدر کرے۔ اور والدین کی قبروں پہ اب دیکھیں ایک اور روایت ہے، ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان پر بھی حق باقی، اپنے مرحوم والدین کو یاد رکھیں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے واجبات، نماز، روزہ، حج جو حقوق باقی رہ گئے وہ ان کو ادا کریں۔ تو لہٰذا والد جس کا رخصت ہو چکا ہے والد کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور والدہ کی خدمت کریں۔ والدہ کا بھی مقام ہے، روایت میں ہے کہ آج دیکھیں ہم سب الحمدللہ تمام مسلمان مولا علی سے مودت اور محبت رکھتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ آؤ علی والو، مولا علی ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ مولا علی اپنی ماں بی بی فاطمہ بنت اسد سے فرماتے ہیں یا اماں بنت رسول فاطمہ زہرا آ رہی ہیں، آپ کی چکی پیسنے میں، گھر کے کاموں میں آپ کی مددگار بنیں گی۔ اللہ اکبر، ذرا مجھے بتائیں کائنات میں کون افضل بی بی ہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد یا بی بی فاطمہ زہرا؟ بی بی فاطمہ بنت اسد کو بھی بی بی زہرا کی شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ علی کی ماں ہے بے شک، لیکن علی کی زوجہ سے افضل نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا افضل ہیں تمام بیویوں سے، سیدۃ النساء العالمین ہے۔ جس بی بی کا احترام رسول کرتے تھے، بی بی عائشہ نقل کرتی ہیں کہ جب مصطفیٰ گھر ہوتے اور دروازہ کھٹکھٹاتا تو رسول اللہ دوڑ کر دروازے کی طرف جاتے اور دروازہ کھولتے، فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے، ہاتھوں کا بوسہ دیتے، پیشانی کا بوسہ دیتے، رسول اپنی جگہ پہ زہرا کو بٹھا دیتے، رسول کہاں جاتے؟ روایت بتا رہی ہے رسول کھڑے رہتے۔ میں قربان جاؤں اے زہرا تیری عظمت پہ، نبی اپنی جگہ پہ زہرا کو بٹھا کے اور زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہیں۔ بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ فاطمہ زہرا دروازے پہ آئی ہے؟
آپ ہر وقت کوئی اور آئے تو مجھے کہتے ہیں، جب زہرا آتی ہے تو خود جاتے ہیں، زہرا آواز بھی نہیں دیتی، فرماتے ہیں اور میری زوجہ جب زہرا گھر سے نکلتی ہے اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور مصطفیٰ میری کنیز تیرے دروازے پہ آ رہی ہے، جا دروازے پہ اس کا استقبال کر۔ اللہ اللہم صلی علی محمد۔ اتنی عظمت کی مالک بی بی زہرا، لیکن کیا کرنے آ رہی ہیں؟ علی کی ماں کی مددگار بن کے آ رہی ہیں۔ آج اگر کوئی جوان اپنی ماں کو کہے اماں میری بیگم کوئی تیری نوکرانی ہے، اسے نوکرانی بنا کر لے آئے، او علی والا مولا علی تجھے سمجھا رہے ہیں تیری ماں افضل ہے یا میری ماں افضل ہے؟ اور جس ماں نے علی جیسے فرزند کو جنم دیا ہو، اللہ اکبر، جس فرزند نے فاطمہ بنت اسد کا دودھ پیا ہو، کائنات میں اس جیسی ماں اور آ نہیں سکتی۔ مولا علی سمجھا رہے ہیں۔ آج کوئی جوان کہے کہ میری اماں میری بیگم نوکرانی بن کر آئی ہے، مولا علی کہہ رہے ہیں اماں بنت رسول تیری خدمت گزار بن کے آئی۔ اپنے گھروں کا ماحول اسلامی رکھیں، آل محمد نے جو ہمیں درس دیا ہے، والدین کی والدہ کی قدر کریں۔ صاحب تحفۃ الواعظین والے نقل کرتے ہیں، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ صاحب تحفۃ الواعظین نقل کرتے ہیں ایک نوجوان دنیا دار تھا، کوئی نیک اور صالح نہیں تھا۔ اے جوانو عزیزو اولا اپنے والدین کی اپنی ماں کی قدر کرے۔ نوجوان تھا، دیندار نہیں تھا، دنیا دار تھا، لیکن ماں کا خدمت گزار تھا۔ رات کا وقت ہے، بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے میرے لال مجھے پیاس تڑپا رہی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ بیٹے نے دیکھا گھر میں پانی کہیں نہیں ہے، پرانا زمانہ ہے، باہر چشمے سے پانی لے آتے ہیں۔ بیٹے نے کہا اے مادر گرامی پانی گھر میں نہیں، میں جاتا ہوں چشمے سے پانی لے آتا ہوں، مجھے تھوڑا وقت لگے گا، آپ صبر کیجئے۔ یہ جوان مشکیزہ لے کر گھر سے نکلا چشمے پہ پانی لینے کے لیے، اور بوڑھی ماں نابینا ہے، یہ خاتون نابینا ہے، گھر میں بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، پیاس۔ ادھر سے جوان گھر سے نکلا، ایک شخص جو چور ہے اس کی نظر تھی کہ صاحب خانہ گھر سے نکلا ہے، چور گھر میں داخل ہوا۔ اس نے گھر کا جو کمروں میں جو سامان تھا اس کو صحن میں جمع کرنا شروع کر دیا، گھر کا صفایا کیا، سارا سامان جب جمع ہوا باندھ کے اٹھا کے اب یہ باہر نکلنے لگا تو کیا ہوا؟ اللہ کا یہ کرشمہ، کیا دیکھتا ہے جو باہر کا دروازہ ہے وہ دروازہ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف دیوار ہی دیوار۔ سامان رکھ دیا، سامان جیسے رکھا دروازہ ظاہر ہو گیا۔ خوشی سے پھر سامان کو اٹھایا، دوڑنے لگا، سامان اٹھا کر دوڑنے لگا، پھر دروازہ غائب ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہے، ادھر وہ چشمے پہ گئے ہوا ہے، یہ بیٹھا ہے کیا کروں، سامان کیسے لے کر جاؤں؟ یا نیند کا غلبہ آیا، عالم خواب میں خدا کی طرف سے اس کو آواز آئی اے فلاں تو اس کے گھر کی چوری کرنے آیا ہے تو سن لے، جو اپنے والدین کا خدمت گزارو میں اللہ اس شخص کی مال، اس کی جان، اس کی اولاد کی خود حفاظت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ والدین کی خدمت کا یہ اجر اللہ دنیا میں دے رہا۔ اب یہ نوجوان بیٹھا، جب یہ نیند ادھر سے دروازہ کھلنے کی آواز، یہ نیند سے بیدار ہوا اور کہتا ہے کہ اے جوان مبارک ہو کہ اللہ تیرے اس والدین کی خدمت پہ اتنا راضی ہے، میں چور بن کر آیا تھا اب ہدایت لے کے جا۔ والدین کی قدر کیجئے، عزت کیجئے،
اور نبی یا امام یہ بھی ایک باپ کا رتبہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی انا وانت ابوا لہذہ الامہ، ہم اس امت کے باپ ہیں۔ حق تو بنتا تھا امت علی جیسے باپ کا بھی احترام کرے اور اس کی اولاد کا بھی احترام کرے۔ اجرکم علی اللہ زادہ۔ آج فرش عزا پہ بیٹھنے والی مرحوم کا بیٹا بھی موجود ہے، اس کے رشتہ دار بھی موجود ہیں۔ میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، باپ کی وفات کے بعد آپ کو کیا باپ کی غسل و کفن سے کسی نے روکا؟ اہل محلہ بھی، دنیا میں ہر مذہب کا شخص آپ کو آ کے تعزیت کر رہا ہے، آپ کے بابا کا جنازہ اٹھا رہا ہے، غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، جنازہ بھی پڑھا گیا، عزت و احترام سے دفن بھی ہوا۔ آج پوری دنیا پرسہ دینے کے لیے آئی ہے، اور ذرا میں پوچھتا ہوں مجھے کوئی بتائے، آج دنیا کہتی ہے کہ آل محمد کے غم کو کیوں روتے ہو؟ ہم کیوں نہ روئیں؟ اور مصطفیٰ کا لال ہو، اور نبی کے دوش کا سوار ہو، اور نبی جس کی محبت میں اپنے سجدے کو لمبا کر دے۔ اجرکم علی اللہ زادہ ہو۔ اس حسین کو کربلا میں 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ ہائے کربلا میں کتوں کو تو پانی پینے کی اجازت تھی، لیکن اس جلال کو، ہائے اس حسین کو اجازت نہ تھی، اور جس کا بابا ساقی کوثر ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ ہے عزادارو، ہے حسین مظلوم، روایت کہتی آقا حسین ہے جب ذوالجناح پر، جس کا نام مرتجز تھا لیکن بعد میں نام ذوالجناح پڑا، ہے حسین ہے گھوڑے پہ سوار ہے۔ روایت کہتی ہے، شیخ مفید کی روایت کے مطابق اشقیاء نے اتنے تیر برسائے اور میرے امام کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا اور جو تیر سے خالی ہو۔ ہے تیروں میں چھلی ہے، کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں تو کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں، لیکن زبان پر ایک جملہ لا نہیں۔ میں جب ایران میں تھا، آیت اللہ مشکینی خطبہ جمعہ میں فرما رہے تھے، مولا حسین یہ جو کہہ رہے تھے، کبھی دائیں جھکتے تھے کہتے تھے لا، اور جب بائیں جھکتے تھے تو کہتے تھے لا نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں شاید ایک طرف ہے محمد مصطفیٰ، کہتے ہو میرا لال میری گود میں سر رکھ دے، اور حسین کہتے ہیں لالا ابھی نبی نے خدا کی نصرت کے لیے مجھے لڑنا ہے۔ اور شاید دوسری طرف ماں زہرا فرماتی ہو میرا لال اپنا سر میری گود میں رکھ دے، لیکن حسین کہتے اماں ابھی مجھے نانا کے دین کی نصرت کے لیے لڑنا ہے۔ بس عزادارو، ہے امام حسین کی یا پیشانی پہ ایک ملعون نے پتھر مارا۔ روایت کا جملہ ہے امام اپنے دامن سے خون صاف کرنے لگے، یہ ایک لعین نے تیر چھوڑا۔ اب حسین کے لیے زین میں سنبھلنا مشکل ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت وہ آیا، ایک لحظہ وہ تھا، حسین کا لاشا ہے نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، اے پوچھو کہ کہاں تھا؟ اے موت کے تیروں میں حسین کا لاشا۔
اجرکم علی اللہ عزادارو۔ ہے روایت کہتی ہے جب حسین مظلوم زمین کربلا پہ آ چکے، حسین سجدے میں ہے شمر لعین نے کیا کیا؟ وَالشِّمْرْ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ، سجدے سے گرا کر اور سینے حسین پہ چڑھ بیٹھا، وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، اور حسین کی ریش مبارک کو پکڑا، اور فقط اتنا نہیں وَلَطَمَ عَلَىٰ خَدَّيْهِ، اور ان رخساروں پہ جسارت کی جہاں مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے، اور رخساروں پہ جسارت کی جہاں زہرا بوسے دیا کرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہے عزاداروں، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہے اشقیاء نے ایک طرف حسین کا لاشا پامال ہے ہو رہا ہے، اور دوسری طرف خیموں کو آگ لگ رہی ہے، اور بیویوں کی چادریں چھن رہی ہے۔ اور میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں مرحوم کی اولاد سے، اور جب آپ سے باپ کا سایہ اٹھا ہے، آپ کو گلے بھی لگایا اور آپ کے سروں پہ ہاتھ بھی رکھا ہے، دنیا کا دستور ہے، اور کوئی بھی یتیم ہو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور ذرا کوئی بتائے اے حسین کی یتیمہ سکینہ، اور جب کربلا میں یتیم ہوئی اور کون سر پہ ہاتھ رکھنے والا تھا؟ اور مقتل گواہ ہے چند عرابی، اور جن کے ہاتھوں میں گرز ہے اور ہاتھوں میں تازیانہ ہے۔ جب بی بی سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹ کر رو رہی ہے اور بوسے دے رہی ہے، اے بی بی کو اور یتیمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ پیار سے نہ ہٹایا، یا تازیہ میں مارے، یا گرز مارے، یا تماچے مارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين